بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب منتظمین اور گیلانی صاحب، تمام جو دوست اور اصحاب یہاں موجود ہیں، السلام علیکم. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ سارے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے پاس میرا کانٹیکٹ بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کانفرنس میں بلانے کے لیے مجھے اپنے ایک ایسے دوست کے ذریعے یہاں پہ بلایا جو پشاور میں ہیں اور آج کل ہائیڈنگ میں ہیں. تو اگر وہ ہائیڈنگ میں نہ ہوتے تو شاید میں ادھر نہ آتا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی جان بچاتا پھر رہا ہے، اور اس نے مجھے بڑی تاکید کی کہ آپ نے ادھر ضرور جانا ہے. تو اس لیے میں ادھر آ گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ویسا کوئی روایتی فنکشن نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پہ کشمیر کے نام پہ فنکشن کیا جاتا ہے. اس میں مہمان زیادہ ہوتے ہیں اور سننے والے کم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ذرا بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہے. سید علی گیلانی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنا آج کل ذرا اس لیے مشکل ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں وہ جس دور سے، جس کرب سے گزرے، اس میں صرف بھارت کی حکومت کا ہاتھ نہیں تھا، اس میں پاکستانی حکمرانوں کا بھی بہت کردار تھا. تو اس لیے جب ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخری دنوں میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو سید علی گیلانی صاحب نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ یہ تھے کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی جو جابر حکومت ہے اس نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 بھی سسپینڈ کیا، 35A کو بھی ختم کیا، اور کشمیر پر ایک آئینی قبضہ جما لیا جس کی کہ پاکستان کی حکومت نے مذمت کی. لیکن اس کے بعد اچانک فروری 2021 میں آپ نے ہندوستان کے ساتھ ایک سیز فائر کیا. تو علی گیلانی صاحب نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ کس بنیاد پہ کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے ایک غیر آئینی قبضہ جو ہے اس کو مقبوضہ جموں کشمیر پر ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی تھی، تو اس کے بعد ایسے کون سے CBMs ہوئے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوئے، جن کا ہمیں بھی نہیں پتا اور پاکستانی قوم کو بھی نہیں پتا، اور آپ نے یہ سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا. اس کا ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے جواب میں جس قسم کے پیغامات انہیں بھجوائے گئے، اور پھر آخری دنوں میں ان کے ساتھ جو میری تھوڑی بہت کمیونیکیشن ہوئی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی لڑائی صرف ہندوستان کے حکمرانوں سے نہیں تھی، بلکہ اس وقت پاکستان کے ان لوگوں سے بھی تھی جو کہ ڈیسیژن میکرز بنے ہوئے تھے اور جنہوں نے وہ سیز فائر ایگریمنٹ کیا تھا. اور آج تک ہمیں اس سیز فائر ایگریمنٹ کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس کا نہیں پتا. شاید کسی اور کو پتا ہو، وہ ہمیں بتا دے. لیکن علی گیلانی صاحب نے پوچھا تھا لیکن ان کو نہیں بتایا گیا. تو یہ جو ڈاکٹر گیلانی صاحب نے ابھی اس نعرے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے، جو گیلانی صاحب بہت زور و شور کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی تھے، اور لیکن پاکستان کی خاطر جتنی لڑائی انہوں نے لڑی، اگر اتنی لڑائی ہم پاکستانی بھی پاکستان کی خاطر لڑیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میری گیلانی صاحب کے ساتھ کچھ ملاقاتیں بھی رہی ہیں، اور ایک ملاقات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس تحریک آزادی کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب آگرہ سمٹ کے لیے ہندوستان گئے تھے تو بہت سے صحافی جو ہیں وہ بھی گئے اس سمٹ کو کور کرنے کے لیے. تو میں بھی اس وقت ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا، تو مجھے بھی موقع مل گیا. تو مجھے پھر سید علی گیلانی صاحب کا ایک میسج ملا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. تو میں
ایک اور پاکستانی صحافی ہیں شکیل ترابی صاحب, پتہ نہیں آج وہ آئے ہیں یہاں پہ نہیں. تو شکیل ترابی صاحب کے ساتھ میں ان کو ملنے چلا گیا جو دلی میں حریت کانفرنس کا دفتر تھا. اس وقت وہ دفتر بند نہیں ہوا تھا, وہ کھلا تھا. تو وہاں پہ علی گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ باتیں کی اور بڑے پریشان تھے وہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے حکمران ہیں یہ ایسی پالیسی اختیار کرتے ہیں جو پبلک پوزیشن اس میں کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی جو پرائیویٹ پوزیشن ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ذرا کھل کے بتائیں. انہوں نے کہا یہ پرویز مشرف صاحب یہاں جو پبلکلی باتیں کر رہے ہیں انڈین میڈیا پہ, یہ وہ نہیں ہے. اصل میں وہ اصل کہانی کچھ اور ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ پرائیویٹ گفتگو کی ہے اور اس میں میرا ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا. تو میں نے کہا ذرا آپ بتائیں ہمیں وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں بس آپ کو اتنا کہوں گا, ڈونٹ ٹرسٹ ہم, ڈونٹ ٹرسٹ ہم. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ اس وقت تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب تو وہاں پہ دلی میں کشمیر کی جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تاثر بھی وہ کچھ ایسا ہی دے رہے تھے, لیکن پیچھے کی کہانی کچھ اور تھی. اور پھر بعد کے جو حالات و واقعات ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ گیلانی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. اور پھر ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, پھر یہ 2021 میں جو سیز فائر ہوا تو اس پر دوبارہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے باقاعدہ تنگ کیا گیا اور جو ان کے پاکستان میں نمائندے تھے ان کو بھی تنگ کیا گیا. تو یہاں پہ میں یہ بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اور جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے اس کو پاکستان کی عوام کی ایک بھرپور حمایت حاصل ہے اور اسی لیے علی گیلانی صاحب کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. لیکن ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس نے اس کاز کے ساتھ ویسی وفاداری اور لائلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ جیسی وفاداری اور لائلٹی کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ دکھائی. یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو 1947 کے بعد جو حکمران طبقہ پاکستان میں برسر اقتدار آیا وہ اس کی کلاس ڈیفرنٹ تھی. پاکستانی عوام کی کلاس اور تھی. پاکستانی عوام کو آزادی دلوائی قائد اعظم محمد علی جناح نے, جن کا تعلق جاگیردار طبقے سے نہیں تھا. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم جاگیرداروں اور انگریز کے ایجنٹوں کی غلامی میں چلے گئے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کی تحریک کے ساتھ. 13 جولائی 1931 کا جو واقعہ ہے سری نگر میں, 13 جولائی آج بھی کشمیر میں یوم شہداء کے طور پہ منایا جاتا ہے. جب کشمیر کی جو ایک سینٹرل جیل تھی وہاں پہ ایک عبد القدیر نامی پختون نوجوان تھا, اس کی رہائی کے لیے کشمیریوں نے مظاہرہ کیا, فائرنگ ہوئی اور 2 درجن کے قریب کشمیری وہاں شہید ہو گئے. آج بھی وہ دن یوم شہداء کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے, 13 جولائی 1931. اس واقعے کے خلاف احتجاج کے لیے علامہ اقبال نے لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں 14 اگست 1931 کو ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اور 14 اگست 1931 کے اس جلسے میں انہوں نے کشمیر کی تحریک آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا اور نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے نعرہ لگوایا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے. یہ تحریک شروع کی علامہ اقبال نے, لاہور میں شروع کی, 14 اگست کے دن شروع کی. وہی علامہ اقبال جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں شاعر مشرق, حکیم الامت, جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. اور وہی 14 اگست 1931 بعد میں 14 اگست 1947 کی صورت میں آپ کا یوم آزادی بنا. یہ ہے وہ کنیکشن کشمیر کا اور پاکستان کا. اور پاکستان کا جو لفظ کاف ہے یا کے ہے وہ کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی لائلٹی جو ہے وہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ دکھائی اتنی پاکستان کے حکمرانوں نے کشمیریوں کے ساتھ نہیں دکھائی. تو سید علی گیلانی صاحب کی مجھے ایک اور بھی بات یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کا تو پتہ ہے. میں نے کہا ہاں جی پتہ ہے.
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کا پتہ ہے؟ میں نے کچھ سوچا تو میں نے بڑی ندامت کے ساتھ کہا جی نہیں، مجھے گیلانی صاحب نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا بھائی جو اہمیت 370 کی ہے نا ہندوستان کے آئین میں، اس سے زیادہ اہمیت 257 کی پاکستان کے آئین میں ہے، اور آپ کے جو حکمران ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اس آرٹیکل 257 سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ازبر یاد تھا، چھوٹا سا آرٹیکل ہے، ان کو ازبر یاد تھا، انہوں نے مجھے سنایا۔ تو وہ 257 کیا کہتا ہے کہ جب مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا آپشن بھی دیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی روشنی میں ہی حل ہونا ہے 257 کے مطابق، لیکن جب وہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ اب ہم نے استصواب رائے تو کروا دیا، اب آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو جو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے جو ہمارے بزرگ تھے، آپ دیکھیں ان کی سمجھداری کا لیول کتنا اوپر تھا کہ انہوں نے ایک کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جو آرٹیکل آئین میں شامل کیا اس کو اس طریقے سے فریم کیا کہ یہ نہ لگے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اس آرٹیکل کی جو لینگویج ہے اس کو آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کو انشور کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب UN ریزولوشنز پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی پاکستان ان سے پوچھے گا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ نے 57 اس کا کوئی پاکستان کا حکمران ذکر نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا تو آپ کی ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو آپ ان کو یاد دلائیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی کو یاد دلایا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یاد دلایا، اور پھر ان صاحب کا ذکر کیا جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو 257 کا پتہ ہے؟ تو میری طرح ان کو بھی نہیں تھا پتہ۔ اب فرق یہ تھا کہ میں تو ایک عام پاکستانی صحافی تھا، عام شہری تھا، وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کو بھی 257 کا نہیں پتہ تھا۔ تو سید علی گیلانی صاحب کی جو برسی کے موقع پہ جو گفتگو ہے وہ اس کا فوکس آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 ہونا چاہیے۔ 257 ہی کشمیر کی آزادی کے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کی ضمانت دیتا ہے، اور جو لوگ اس 257 سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے آئین سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کے آئین کے دشمن اور کشمیر کی آزادی کے دشمن ایک ہیں، ان دونوں سے ہوشیار رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔